بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو کہانی ہم سنیں گے وہ ایک جادوگر کی کہانی ہے، تو چلیں آئیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ کسی پہاڑ کی چوٹی پر ایک جادوگر رہتا تھا۔ جادوگر کی ناک نیلے رنگ کی تھی، سب لوگ اس کو نیلا جادوگر کہتے تھے۔ اسی پہاڑ کی دوسری چوٹی پر دوسرا جادوگر رہتا تھا، اس کی ناک لال رنگ کی تھی، لوگ اس کو لال جادوگر کہتے تھے۔ لال جادوگر اور نیلے جادوگر کی آپس میں ہمیشہ کھٹ پٹ رہتی۔ ایک کہتا میری ناک لمبی ہے، دوسرا کہتا نہیں میری ناک لمبی ہے۔ دونوں جادوگر بڑے ہی ضدی تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، نیلا جادوگر اپنے گھر سے نکل کر باغیچے میں آیا۔ بہار کا موسم اور صبح کا وقت تھا، ہر طرف پھول کھلے تھے، سبزہ لہرا رہا تھا۔ جادوگر نے خوش ہو کر کہا آہا کیا پیارا موسم ہے۔ تب وہ سبزے پر لیٹ گیا اور گیت گنگنانے لگا۔ اچانک اس نے چونک کر کہا میری ناک میں اچھے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے، ذرا دیکھوں تو یہ کھانا کہاں پک رہا ہے۔ اس نے اپنی نیلی ناک کو حکم دیا چل میری ناک چھو منتر کے زور سے لمبی ہوتی جا، اور نیلے جادوگر کی ناک لمبی ہوتی گئی اور لمبی یہاں تک کہ پہاڑ کی 7 چوٹیوں کو پھلانگ گئی اور 1000 میل دور ایک گاؤں کے پختہ مکان میں پہنچ گئی۔ وہ مکان ایک زمیندار کا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شاداں تھا۔ اس دن شاداں نے اپنی سالگرہ منائی تھی اور اپنی ننھی منھی سہیلیوں کو کھانے پر دعوت دی ہوئی تھی۔ پلاؤ، زردہ، بریانی اور ڈھیر سارے اچھے کھانوں کی پلیٹیں میز پر سجی ہوئی تھی۔ کھانے کی میز پر بیٹھنے سے پہلے شاداں نے سب سہیلیوں سے کہا آؤ اپنے دوپٹے، چادریں اور شال الگنی پر ٹانگ دے، لیکن وہاں الگنی کہاں تھی؟ اچانک نیلے رنگ کی ایک چھڑی گھر کے صحن میں پھیلی ہوئی نظر آئی۔ سب لڑکیوں نے اپنے رنگ برنگے دوپٹے، چادریں اور شال اس چھڑی پر لٹکا دیے، لیکن وہ چھڑی تو نہیں تھی، وہ تو نیلے جادوگر کی نیلی سی ناک تھی۔ یہاں سے 1000 میل دور پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے نیلے جادوگر نے اپنے دل میں کہا یہ میری ناک میں کھجلی کیوں ہو رہی ہے؟ تب اس نے اپنی ناک سے کہا اے میری ناک چھو منتر کے زور سے چھوٹی ہوتی جا۔ پھر تو نیلے جادوگر کی نیلی ناک چھوٹی ہوتی گئی، چھوٹی اور چھوٹی، اور جب وہ ناک قریب آئی تو نیلا جادوگر خوشی سے اچھل پڑا۔ کیسے رنگا رنگ اور قیمتی کپڑے ہیں، یہ کپڑے میں اپنی بیٹی کے جہیز میں دوں گا۔ ادھر شاداں اور اس کی سہیلیوں نے جب دیکھا کہ نیلی چھڑی ان کے قیمتی کپڑوں کو سمیٹ کر اڑی جا رہی ہے تو پلیٹیں چھوڑ کر بھاگیں۔ بہت شور مچایا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ نیلے جادوگر نے وہ سارے قیمتی کپڑے لال جادوگر کو دکھائے اور کہا اب بتاؤ بھلا تمہاری ناک لمبی ہے یا میری؟ لال جادوگر بہت کھسیانا ہوا، اس کا منہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے زور سے پاؤں زمین پر پٹکے اور گھر سے یہ کہتا ہوا نکلا کہ اب میں تمہیں اپنا جادو کر کے دکھاؤں گا۔ لال جادوگر پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ گیا، اس نے اپنی ناک کھجائی، اسے دور تک پھیلایا، لیکن کوئی مزیدار خوشبو ناک میں نہ آئی۔ رات ہو گئی تو لال جادوگر اپنی ناک غصے سے مروڑتا ہوا پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آ گیا۔ صبح ہوئی تو وہ پہاڑ کی دوسری چوٹی پر چڑھ گیا، دیر تک اپنی ناک کھجاتا رہا، دور تک ناک کو پھیلاتا رہا، لیکن کوئی مزیدار خوشبو ناک میں نہ آئی، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور لال جادوگر اس روز بھی اپنی ناک کو غصے سے مروڑتا ہوا پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر آیا۔ تیسرے دن لال جادوگر تیسری چوٹی پر پہنچا، چوتھے دن چوتھی چوٹی پر، یہاں تک کہ اس نے چاروں اطراف کی 7 چوٹیاں چھان ماری، لیکن مزیدار خوشبو نہ ملنا تھی نہ ملی۔ دل میں کہا میں اپنی ناک کو لمبا کروں گا، لمبا کرتا جاؤں گا، کہیں تو کوئی مزیدار چیز سونگنے کو ملے گی نا۔ تب لال جادوگر اپنی لال ناک کو حکم دیا اے میری لال ناک چھو منتر کے زور سے لمبی ہوتی جا، اور جادوگر کی لال ناک لمبی اور لمبی ہوتی گئی، یہاں تک کہ 7 چوٹیوں کو پھلانگتی ہوئی اسی زمیندار کے گھر میں جا پہنچی۔ زمیندار کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام شادو تھا۔ اسی دن شادو نے اپنے دوستوں کو باغیچے میں کھیلنے کے لیے بلایا تھا۔ شادو اور اس کے دوستوں نے دیکھا کہ لال رنگ کی ایک مضبوط ٹہنی باغیچے میں دور تک پھیلی ہوئی ہے، سب بہت خوش ہوئے۔ شادو نے چھلانگ لگائی اور ٹہنی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھولا لینے لگا۔ دوسرے لڑکوں نے بھی چھلانگیں لگائیں اور ٹہنی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھولا جھولنے لگے۔ زمیندار کے نوکر نے جو یہ کھیل دیکھا تو کہا ٹھہرو میں رسہ لے کر آتا ہوں، ٹہنی پر رسہ ڈال کر مزے سے جھولا جھولیں گے۔ پھر تو سب لڑکوں نے لال جادوگر کی لال ناک پر رسے کا جھولا ڈال کر ٹینگیں چڑھا لی کہ لال جادوگر تو درد کے مارے بلبلا اٹھا۔
ہائے میری ناک، ہائے میری ناک۔ لال جادوگر کی یہ چیخ سن کر نیلا جادوگر گھر سے باہر نکل آیا۔ اتنی دیر میں لال جادوگر نے جادو کا زور لگا کر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی لال ناک کھینچی۔ زمیندار کا لڑکا اور دوسرے لڑکے چھلانگ مار کر جھولے سے کود پڑے۔ اور جب لال جادوگر کی لال ناک سمٹتے سمٹتے قریب آئی تو اس نے دیکھا وہ تو بری طرح سوج چکی تھی اور لہو لہان تھی۔ نیلا جادوگر لال جادوگر کی درگت دیکھ کر خوب ٹھٹھے مار کر ہنسا۔ بیچارہ لال جادوگر بہت شرمندہ ہوا۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کل نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔